انسانیت محفوظ ہو جائیں گے اور تم اس تباہی سے بچ جاؤ گے جو انسانی ناہمواریوں کا فطری نتیجہ ہوا کرتی ہے۔ پہلی منزل میں یہ چیز تھی جو ان سے کہی گئی۔ پھر ان سے کہا، قرآن کریم نے اس پہلی اسٹیج پر جہاں ایک طرف ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انفرادی طور پر ترغیب و تحریف دی، اس کے ساتھ ہی دوسری طرف مالی معاملات میں اصلاح کی ہدایات بھی دی۔ اس نے کہا کہ دوسروں کا پیسہ باطل طور پر مت کھاؤ۔ اس سلسلہ میں اس کی تصریح کر دی کہ مذہبی پیشوائیت، علماء و مشائخ لوگوں کا مال باطل طور پر کھا جاتے ہیں، لہذا انہیں کچھ نہ دو، وہ خود محنت کر کے کمائیں۔ یتیموں کے مال کی حفاظت کرو۔ اگر عورت بھی کمائے تو مرد خواہ غاصبانہ طور پر اس کا مالک نہ بن جائے۔ عورت اپنی کمائی کی مالک ہوگی، مرد اپنی کمائی کا۔ لین دین کے معاملات کے متعلق تاکید کی کہ انہیں ضبط تحریر میں لے آیا کرو۔ مقروض اگر تنگ دست ہو تو اسے قرض کی ادائیگی کے لیے مہلت دو، اور اگر اس میں ادائیگی قرض کی استطاعت نہ ہو تو اسے قرضہ معاف کر دو۔ اپنے ترکہ کے متعلق وصیت کرو۔ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ مجھ سے متوفی وصیت نہیں کر سکا یا اس کی وصیت پورے ترکے کو محیط نہیں ہوتی تو ترکہ کی تقسیم ان احکام کے مطابق کر دو جو قرآن کریم میں دیے گئے ہیں، اور جن کی روح سے دولت ایک جگہ مرکوز ہونے کے بجائے چھوٹے چھوٹے حصوں میں بڑھ جاتی ہے۔ خرید و فروخت یا آجر و مستاجر کے تعلقات میں حسن معاملہ کے سلسلے میں بار بار تاکید کی کہ کبھی کم نہ توڑو، خریدار کو اس کی قیمت کے بدلے میں صحیح چیز دو، مزدور کی مزدوری قاعدے اور معاہدے کے مطابق ادا کرو۔ یہ تھی وہ اصلاحات جو اس نظام کی پہلی کڑی کی پہلی منزل میں ان کو دی گئی تھی۔ آپ کو معلوم ہے کہ کنفیوژن کہاں پیدا کی جاتی ہے کہ صاحب اگر قرآن کے اندر یہ ذاتی ملکیت ہی نہیں ہے تو یہ ترکے و وراثت کے احکام کیوں دیے جاتے ہیں؟ اگر حالت کی ضروریات زندگی مملکت نے پوری کرنی ہے تو صدقہ و خیرات کی ترغیب کیوں دی گئی؟ صاحب دلیل پیش کی جاتی ہے اس کے لیے۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ ان کڑیوں کو اور اس ترتیب کو پہلے سمجھ لیجیے جس کے مطابق یہ نظام اپنے پہلے قدم سے آخری قدم پر پہنچا تھا۔ یہ پہلی سٹیج ہے، پہلا درجہ ہے، اور جیسا کہ میں آگے چل کر عرض کروں گا، مسلمان کی جس قوم نے جس مملکت نے اپنے ہاں یہ نظام رائج کرنا ہو اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، اس مقام میں قرآن نے جو ہدایات دی ہے وہاں سے اسے چل کے آخر تک پہنچنا ہوگا۔ پہلی سٹیج میں یہ ہدایات دی قرآن کریم۔ اسی سٹیج میں زمین کے متعلق بھی کچھ باتیں کریں۔ عربوں کی معیشت بالخصوص مکہ میں زرعی نہیں تھی، ایگریکلچر اکانومی نہیں تھی ان کے ہاں، اس لیے اس منزل میں زیادہ تر توجہ کاروباری معاملات کی اصلاح کی طرف مبذول کی گئی۔ زرعی اصلاح کے سلسلے میں کہہ دیا گیا کہ جو کچھ تم اپنی محنت سے کماؤ اس میں سے بھی نادار ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے دو، اور زمین کی پیداوار میں سے بھی۔ اسے قرآن نے خدا کا حق کہہ کر پکارا ہے۔ میں ضمن عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں یہ اصطلاح عام طور پہ استعمال ہوتی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ گویا یہ دو الگ الگ حق ہیں، اللہ کا کوئی الگ حق ہے، عباد کے کوئی بندوں کے الگ حق ہیں۔ قرآن کریم کی روح سے حقوق اللہ کے الفاظ تو کہیں آئے نہیں، سارے قرآن میں ایک جگہ حق آیا ہے، خدا کا حق، اور وہ ہے کہ جب تم اپنی فصل کو کاٹو تو اس میں سے اس کا خدا کا حق ان غریبوں کو دے دو کہ جن کے ہاں فصل کے دانے نہیں آئے۔ آپ نے غور فرمایا کہ خدا کا حق جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو حقوقی بندوں کے ہے حقیقت میں،
اس لیے یہ چیزیں کہ خدا کے حق الگ ہیں اور بندوں کے حقوق الگ ہیں، یہ اس زمانے کے پیدا کردہ ہے جب اسلام نے تنبیت یا ڈوئلزم آپ نے پیدا کر دی، ورنہ اسلامی نظام کے اندر حقوق و فرائض سارے انسانوں کے ہی ہیں، خدا نے اپنا حق کیا تم سے منوانا ہے۔ جس طرح صدقات کے سلسلے میں کہا تھا کہ اگر تم نے مخلوق الحال محتاجوں کی ضروریات پوری نہ کی تو معاشرہ میں ایسا فساد ہو جائے گا جو تمہارے موجودہ مقامات عزت و تکریم کو الٹ کر رکھ دے گا۔ اسی طرح زمین کے سلسلے میں بھی کہا کہ اگر تم نے اس میں سے خدا کا حق محتاجوں کو نہ دیا تو تمہارے کھیتوں کا ہر دانہ گندم جل کر راکھ ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی 3 آیتوں کے حوالے میں نے یہاں دیے ہیں۔ عزیزان ایمان، دیکھیے گا کہ جسے وہ قرآن جہنم کی آگ کہتا ہے وہ کس طرح اس کھیتی کے ہر دانے کو جلا کے خاک کر دیتی ہے جس میں محتاجوں کی ضروریات کے پورا کرنے کا حق ادا نہیں کیا جاتا۔ یہ پہلی منزل۔ اب اگلی منزل میں یہ معاشرہ آتا ہے، خالص انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے۔ منزل اول میں تمام ہدایات اور تاکیدات انفرادی تھی۔ اس دوران میں وہ لوگ جو اس دعوت انقلاب کی صداقت سے قائل ہو گئے اس داعیے انقلاب کے گرد جمع ہوتے چلے گئے اور اس طرح ان کا یوں کہیے کہ ایک الگ معاشرہ وجود میں آنا شروع ہو گیا۔ یہ اس پروگرام کی دوسری منزل تھی۔ اس میں انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف قدم اٹھایا گیا۔ بڑے غور طلب چیز ہے کہ یہ قدم آہستہ آہستہ بتدریج کیسے اٹھایا جاتا ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میرے محترم ظفر صاحب نے بتایا یہاں تقریب اور تقریب ہی نہیں ہے، یہاں ایک نظام کی جگہ دوسرے نظام کو لانا ہے، ایک بساط کی جگہ دوسری بساط کو بچھانا ہے۔ اس لیے ہر منزل میں آپ دیکھیں گے تدریجی احکام دیے جا رہے ہیں، رفتہ رفتہ وہاں تک لایا جا رہا ہے۔ غور کیجیے، پہلی منزل میں یہ کہا گیا تھا کہ تم انفرادی طور پر اب ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرو اور اس کو صدقہ سے تعبیر کیا گیا تھا۔ اب یہ کہا گیا کہ صدقات یا عطیات اپنے اپنے طور پر خرچ نہ کرو بلکہ اسے اپنے نظام کے مرکز کے پاس جمع کرو، بلکہ اس مرکز نظام یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ خذ من اموالہم صدقۃ، ان کے صدقات تم خود وصول کر۔ یہ اب دوسری منزل آ جاتی ہے۔ پہلے کہا گیا تھا کہ اہل حاجت کو قرض دیا کرو اور اس کی ادائیگی میں مقروض کی سہولت کو پیش نظر رکھا کرو۔ اب کہا کہ وہ اقرض اللہ قرضا حسنا، افراد کو قرض نہیں دو، مرکز کو نظام کو قرض دو تاکہ وہ ضروریات زندگی دوسروں کی اپنے ہاتھ سے پورا کرے۔ اگلا قدم اجتماعیت کی طرف اٹھتا ہے۔ یہ اللہ کو قرض دینے کے کیا معنی؟ غور کیجیے، خدا ہمارے قرض کا محتاج ہے، بھیک مانگتا ہے۔ قرآن میں آپ دیکھیے کتنی تاکید اس کی گئی ہے۔ کیا چیز ہے یہ جو کہا گیا ہے؟ وہاں جو کہا گیا ہے کہ ضرورت مند کو قرض دو، قرض کے لیے اصول دیے، معاملات کو صاف رکھنے کی تاکیدیں کی۔ اگلے قدم میں یہ کہا ہے انفرادی طور پر نہ کوئی دوسرے سے قرض مانگے نہ کوئی دوسرے کو قرض دے، کہ اس میں پھر بھی کچھ جذبہ مروضیت اور احساس کمتری آ جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں تم اپنے نظام کے حوالے کرو، نظام یہ دیکھے کہ کس کی ضرورت رکی ہوئی ہے وہ اس کی ضرورت کو اپنے طور پر پورا کرے۔ فرد اور فرد کے اندر جو باہمی تعلق تھا احتیاج اور احتیاج پورا کرنے کا دوسرے منزل میں اس کو اجتماعیت کی طرف لے گیا قرآن۔